جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت، کچھ روز پہلے آپ نے خبر دی جس نے کافی تھرتھلی مچا دی۔ وہ خبر تھی کہ ایک تو کمیٹیاں آپس میں مذاکرات کرنے جا رہی ہیں، لیکن ایک مذاکرات وہ بھی ہیں جو بشرا بی بی صاحبہ کے اہم حلقوں میں کے ساتھ ہو رہے ہیں، جن کو آپ نے متوازی میں نے بات جتنی کی تھی نا اتنی کہا کرو، اس میں میٹھا نہ پایا کرو۔ میں نے کہا کہ بشرا بی بی کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ سی ایم کے اینیکس سے جاتی ہیں اور ان کے ساتھ گارڈز نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اہم ملاقاتوں کو جا رہی ہیں۔ صحافی کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اپنی خبر کو لاوارث مت چھوڑے، تو آپ خبر کے وارث بنیں۔ میں نے اس خبر کی پھر تصدیق کے لیے کھوج لگانا شروع کی اور میں نے پھر یہیں بیٹھ کے اس کی تصدیق بھی کی کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اب جیسے کل ہمارے بڑے بھائی ہیں اور سینئر ہیں مالک صاحب، انہوں نے کل آپ کو اپنے شو میں مدعو فرمایا، وہاں موجود تھے۔ آپ کی موجودگی میں انہوں نے آپ کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کی، ساتھ میں تاریخیں بھی بتائیں کہ ان تاریخوں کو بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اب جو مجھے ٹھن کی ایک بات وہ یہ تھی کہ بھائی خبر دینے والا جو شخص ہے نصرت جاوید، جو خبر دے رہا تھا اور خبر پہ قائم رہا اور خبر درست بھی ہوئی، میں تو ایک عام تام سا بندہ ہوں، مالک صاحب کے تو بڑے ریسورسز ہیں، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ اس ہفتے کے شروع سے آپ ایک بات پہ آ کے اڑ گئے ہیں اور وہ بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ اب مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے۔ میں نے کہا نہیں، ڈیڈ لاک نہیں ہے، میں نے کل پرسوں کہا کہ نہیں وہ ٹھہراؤ ہے، میں نے ٹھہراؤ کی وجہ بھی بتائی، تو آپ اس ڈیڈ لاک پہ بضد رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب تازہ ترین خبر کیا ہے؟ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ڈیڈ لاک بدستور جاری ہے۔ آپ کی ایک بات کسی حد تک درست ہے کہ بشرا بی بی کے لیول پر جو متوازی مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں تعطل کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان سے جو لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ راول پنڈی سے پشاور جا کر ان سے ملتے ہیں، لیکن یہ ایک صاحب ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ دو تین بندے پہلے بھی مل رہے ہیں، اب وہ صاحب جو ہیں وہ ان دنوں وطن میں نہیں ہے۔ سردار ایاز صادق صاحب؟ نہیں، سردار ایاز صادق صاحب کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صاحب آج کل کسی غیر ملک میں ہیں اور وہ کسی سیاسی کام سے نہیں گئے ہوئے، اور وہ دبئی میں نہیں گئے ہوئے۔ ایاز صادق صاحب دبئی گئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور ان کا تعلق جو ہے وہ نہ سیاست سے ہے، نہ صحافت سے ہے، نہ بیوروکریسی سے ہے۔ بہرحال اب یہ ختم ہو گئی بات۔ وہ صاحب جو آج کل ان دنوں یہاں نہیں ہے، کسی زمانے میں وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی ان کا شفیق ہاتھ ہوتا تھا ان کے سر پہ کسی دور میں۔ بہرحال تو وہ صاحب جو ہے وہ آج کل نہیں ہے، یہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ نہیں تو وہ نہیں ہے، اگر وہ ہوں گے تو ملیں گے یا بات چیت ہوگی یا کیا؟ نہیں، وہ ڈیڈ لاک بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں، دو متضاد باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ بات ہے کہ آپ نے کل یہ تاثر یہ دیا کہ جیسے جو متوازی جو گفتگو ہو رہی ہے بشرا بی بی کی وساطت سے، اس میں تعطل اس وجہ سے ہے کہ ایک صاحب نجی مصروفیات کی وجہ سے مل نہیں پا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مصروفیات نجی نہیں ہیں، وہ کسی سرکاری کام سے بیرون ملک گئے ہوئے۔ ہاں، بس وجہ یہی کو مل نہیں پا رہے نا، ٹھیک، ہاں، اسی لیے ٹھہراؤ ہے، ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ نہیں، لیکن اس میں ڈیڈ لاک بھی ہے۔ ڈیڈ لاک میں آپ کو پہلے دن سے، یار مصیبت یہ ہے کہ روزانہ تو مٹیالہ سے شروع کر دیتے ہیں۔ آج تو نہیں کر رہا ہے، وجہ بن نہیں، میں نے دو باتیں آپ کو پہلے کہیں کہ پہلی بات جس نے معاملہ کھٹائی میں ڈالا، کچھ دنوں میں دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس دن مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے تو 19 افراد کو یہ کہہ کر رہا کر دیا جاتا ہے جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی تھی کہ جی چلے ان کے 3 مہینے 2 مہینے یا 4 مہینے باقی رہ گئے تھے، تو چونکہ انہوں نے رحم کی درخواستیں کر رکھی ہیں وہ ہم نے منظور کی۔ وہ جب باہر آئے تو وہ یوں کر کے پھر ان کا باقاعدہ استقبال ہوا،
خیبر پختونخوا اتنی ہاؤس فیس میں سیونگ تو دے ہی دی جاتی ہے نا. چلو یار سیاسی یار قیدی تھے, لیکن اس کے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہوئی. او بابا سیاسی لیکن یہ کارکنان تو تھے نا کہ وہ اب یہی تو مسئلہ ہے نا کہ بانی تحریک انصاف کی یہ پوزیشن تھی شروع سے کہ جی ہمارے بندے نہیں تھے, یہ ایجنسیوں نے فالس فلیگ آپریشن کروایا تاکہ ہمارے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو. ہیلو, اور جب یہ فالس فلیگ ہوتا ہے تو اس پہ ایجنٹ پرووکیچر بھی ہوتے ہیں, مثلا اشتعال دلانے والے. ہوں میں ایجنسیوں کا بندہ, لیکن میں کہنا عدنان یار واقعی بڑا ظلم ہے, آگے بڑھ جا, اب پہ یاد کرو اے پھڑنا پتھر ذرا سٹ انہیں چلنا میں تین کور دے رہا ہوں. بیسیکلی میں ایجنسیوں کا بندہ. اوکے, اب اس نے وہاں کے متعلقہ حلقوں کو کہا کہ یار نہیں یہ تو بھائی حالات اسی طرح ہیں, لہٰذا دیکھو تم ریئیکشن کی حالت دیکھو کہ اسی دن جب کہ سوشل میڈیا پہ شور مچ رہا تھا کہ دیکھیے اتنا کشٹ کٹ کے کاٹنے اتنی مصیبت کے بعد آنے والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ حاضر حاضر لہو ہمارا, یعنی دوبارہ ڈال کے دیکھ لو کیا کر لو گے. ہاں تو پیغام تو یہ دینا مقصود ہے نا جماعت کو, پی ٹی آئی کو, کہ یار تاڑی بس ہو گئی. حکومت دوسری جانب یہ سمجھتی ہے, خاص طور پر وزیر داخلہ صاحب, کہ جی 26 نومبر کو ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے. ہیلو, اور اب یہ اتنے جوگے نہیں رہے کہ دوبارہ اسلام آباد کا کچھ آئندہ دنوں میں رخ کرے. اچھا, اور یہ حکومتوں کے ساتھ میرے پیارے بھائی ہوا کرتا ہے. حکومتیں ایک مقام آتا ہے جب ان میں یہ رونت آ جاتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عدنان ڈگ گیا ہے, لیکن اس کے بعد پھر انگڑائی لے کے اٹھ جاتے ہیں. مثلا جیسے ایوب خان صاحب جو ہیں, انہوں نے جب 1964 میں مادر ملت قائد اعظم کی بہن سے الیکشن چھین کے اپنے آپ کو منتخب صدر کروا لیا بی ڈی ممبروں کے ذریعے, جو لمیٹڈ 80,000 کے ووٹر اس کی لسٹ تھی. ہیلو, تو انہوں نے کہا ستہ خیرہ, اور پھر ماشاءاللہ 65 کی جنگ ہو گئی, اور وہ جنگ کے اندر میرے یہاں ڈھول سپاہیا یہ وہ سب کچھ ان کا. وہ انہوں نے کہا کہ میں تو اب بالکل, میں تو عوام کا محبوب رہنما, اور میں سچ مچ کا فیلڈ مارشل, اور میں سچ مچ کا فیلڈ مارشل بن گیا ہوں. لیکن کم 1967 معاہدہ تاشکند, اور پھر فراغت شروع کا پروگرام 3 سالوں میں کہانی مک گئی تھی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں پہ ایسے مقام آتے ہیں جب وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ اب اپوزیشن میں دم خم نہیں رہا. اب یہ تازہ ترین جو ہے غلط کیلکولیشن ہے, اب یہ بھی کہتے ہیں صاحب. میں آپ نے کہا کہ 26 نومبر کو سمجھتا ہے, لیکن یہ بھی خوش فہمی. یار میں نے نہیں یہ لفظ خوش فہمی استعمال کیا, میں نے کہا میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ, میں اس سے ذاتی طور پر اتفاق نہیں کرتا اس سوچ سے, لیکن یہ ہوتا ہے, لو کبھی لو جاتی ہے, یہ اس طرح لہر کی طرح ہوتی ہیں سیاسی جماعت, یعنی بے تاری کبھی. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال ذرا سردی کا موسم ہے, ذرا بات نہیں اس طرح بن رہی. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو لوگ کھل کر بیان نہیں کر رہے, وہ یہ ہے کہ تمام تر انڈرسٹینڈنگ کے باوجود ہمارے پیارے خان صاحب جو ہیں ان کو موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں. اچھے بلے ہوتے ہیں تو ایک دم سے وہ غصے میں آ جاتے ہیں. ہاں, تو ابھی حال ہی میں وہ غصے میں آ کے انہوں نے پہلے تو وہی جو کیمرے کو دیکھ کر خطاب کرتے ہوتے ہیں نام لے کر, وہ خطاب بھی فرمایا, اور وہ خطاب انہوں نے اتنا سخت فرمایا کہ ایک تو آج کل کی ڈیولپمنٹس ہیں, یہ کوئی گزشتہ ہفتے کی بشریٰ بی بی کی ملاقاتوں کے دوران یہ ڈیولپمنٹس ہیں. اور یار یہ اس وقت وہ بشریٰ بی بی سے ملاقات نہیں کر رہے تھے, یہ اس وقت وہ اپنے وکلاء سے کچھ 2 یا 3 افراد سے کر رہے تھے. تو ان میں سے کچھ 1-2 وکلاء جو ہیں وہ بہت پریشان ہو گئے, یار کی ہوئے گا, میرے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ وہی موقع ہے جہاں پر انہوں نے نہایت حقارت سے وزیر اعظم پاکستان کو آرڈرلی پکارا. اردلی کہی تھا نا, ویسے اصل لفظ انگریزی میں آرڈرلی, آرڈر لایا. خیر anyway, اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں وزیر اعظم
عمران خان صاحب، ٹھیک ہے. اب دوسری طرف جو ہے ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی انتہا پسند ہے. دیکھو نا خواجہ آصف جیسے پہلے دن سے یہ جو میں تمہیں کتنی مرتبہ اس پروگرام میں اپنے آپ کو دہرا رہا ہوں بابو باتیں. اب تھوڑی سی ایک بات بڑی ہے، حکومت اس بات پر بضد ہے کہ دنیا کو یہ قائل کیا جائے اور سب سے زیادہ عاشقان عمران کو قائل کیا جائے کہ ہم نہیں بلکہ تحریک انصاف المذاکرات کے لیے مری جا رہی ہے. یہ ہے حکومت کی حکمت عملی. احمقانہ حکمت عملی ہوگی، میں اس پہ آپ کے ساتھ بحث کرنے کو تیار ہوں، شاید میں آپ کے پاس سے ایگری بھی کر جاؤں. ہیلو. تو یہ حکومت پھر غلط کر رہی ہے یار ہمارا کام غلط اور صحیح اس وقت مجھے رپورٹ کرنے کا مجھ سے آپ فوری طور پر جب آپ یعنی فتوے طلب کرتے ہیں نا طلب کر وہ مت کیجیے. میرا یہ کام نہیں ہے. جب میں نے کوئی تبصرہ کرنا ہوگا جس بات میرا خیال ہے میں نے جو بات کہنی تین تھی. شرطیں، ہاں ٹھیک ہے، 3 شرطیں عمران خان کو دی گئیں اور عمران خان نے پہلے دور میں نہیں مانی. اب دوسرے دور میں میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میں نے تو آپ نے مجھے وہ ٹپ دی یا ایک رستہ بتایا، میں نے اس کو جا کے چیک کیا، وہ ٹھیک. مجھے لگتا ہے کہ آج بھی وہی 3 مطالبات ہوں گے، یہ میری فیلنگز ہیں. اس میں ایک مطالبہ تھا بلی گالا رہا جائے، دوسرا مطالبہ تھا 9 مئی پہ پبلکلی معافی، تیسرا تھا 8 فروری کو چھوڑ دیا جائے. عمران خان نے تیسرا ایک مطالبہ جو پہلی دفعہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، جو 3 مطالبہ، وہ ایک چھوڑ دیا نا. ایک شخص نے اتنا بڑا کمپرومائز کیا کہ 8 فروری پہ نہیں کرو. بشرا بی بی کے توسط سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں صرف ایک مطالبہ ہے کلیدی. وہاں بھی ایک فہرست ہے اس میں الیکشن ٹریبیونلز وغیرہ بھی شامل ہیں. ہیلو. اچھا یہ مجھے نہیں پتا، آپ کو بتا رہا ہوں نا. لیکن وہاں پہ بھی کلیدی ایک ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے قائد یہ بات تسلیم کریں کہ 9 مئی کے دن جو کچھ ہوا وہ غلط تھا. اس کی پبلکلی معافی مانگی، میں کہہ چکا ہوں. 3 مطالبہ، یہ مطالبہ ہے التجا تو اب اس میں کل آپ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو فتوے لگوانے کا اور لگانے کا شوق ہوتا ہے، آپ اصل خبر پہ نگاہ نہیں ڈالتے. وہ بتائے نا، میں اسی لیے میں نے بولا کہ تازہ. کل خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ جو بشرا بی بی کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی، پھر ڈیش لگایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہیں وہ میری ذات کے لیے کر رہی ہیں. بشرا بی بی از آن بورڈ، کہ بشرا بی بی میری اہلیہ ہے، یہ جو کچھ کر رہی ہیں، جس سے مل رہی ہیں، آپ تحریک انصاف والوں اور امریکہ میں بیٹھ کے بکواس کرنے والوں میری وفاشار بیوی کے بارے میں جو کہتے ہو، کبھی مشال یوسف زئی پہ شروع ہو جاتے ہو اور کبھی ان کو فرنٹ مین بنا دیتے ہو اور کیا کیا باتیں کرتے ہو، اپنی زبانیں سنبھال کر رکھو. وہ میری ذات کی خاطر ہے. وہ جو بھی کر رہی ہیں میری ذات کی خاطر کر رہی ہیں. یعنی انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ میری محبت میں میری اہلیہ جو ہے وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے. اب ان لوگوں کے پاس وہ خاص طور پر وہ جو ایک 2 نمبر کا صوفی بنا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی کہ وہ اپنے آپ کو، جو ویسے اس کو نکال دیا ہوا پی ٹی آئی نے اسی وجہ سے، یہ بکواس اسی نے کی تھی. اور اس کے باوجود وہ چکر یہ چلا رہا ہے، لوگوں کو وسپرز میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو ادھر سے پیغام آ رہے ہیں کہ شاید خان صاحب ان ملاقاتوں سے بشرا بی بی کی خوش نہیں. اب تو خان صاحب نے آپ نے بتایا، تو کل خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا نا کہ میری ذات کی خاطر مل رہی ہے، اور کیا کریں یار. اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جب یہاں پہ راولپنڈی آیا کرتی تھیں تو اللہ بخشے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کچھ عرب ممالک کے سفیروں سے نہیں ملا کرتی تھی؟ ارے اس وقت ملاقاتیں ہوئیں تو بالآخر رفیق حریری کا طیارہ آیا نا منا. اس وقت کچھ ملاقاتیں ہوئیں تو سرور پیلس جانے کی راہ نکلی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہیلو. تو میں بھی یہی اور اس کے بعد ایک سٹیج پر آ کر انہوں نے پبلک میں آنا چھوڑ دیا تھا. تو اب بشرا بی بی نے سب سے پہلے ایک بات ثابت کی ہے کہ وہ گنڈا پور تم تو بکری تھے، تم تو آمادہ تھے،
کہ سنجانی رک جاؤ، گولڑا موڑ سے میں ڈٹی رہی، میں نے کہا اسلام آباد ہر صورت داخل ہونا ہے۔ نہیں بشرا بی بی جب وہ جی 13 گولڑا موڑ وہ پہنچے جب وہ جن کنٹینر سے باہر نکل آئی تھی کہ میں جاؤں گی میں کل ہی جاؤں۔ ٹھیک ہے نا، اب ناؤ بشرا بی بی ہیز لیوریج، تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ سارے تو بکری ہو گئے تھے۔ میں کیا آگ اور خون جانا ہے ڈیچو سر۔ سو اب گفتگو بھی آپ کس سے کریں گے کہ جو کراؤڈ کو اپنے پیچھے لا سکتا ہے۔ آپ اس سے تو بات نہیں کریں گے کہ جب ان کو بہلا پھرسلا کے کہا گیا ہو کہ سنجانی چلے جاؤ، کیا خیال ہے آپ؟ وہ نہیں ماننے کا، میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، عمران خان نے مجھے کہا کہ ڈی چاک، تو اب آپ کو بشرا بی بی نے کنٹینر میں کہا تھا کہ مجھے ملوا دو عمران خان اب سے۔ انہوں نے جو متوازی وہاں پہ کام کیا تھا، اس کے لیے جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، پھر امریکہ میں بیٹھے ہوئے مسخرے جب خود ساختہ اپنے طور پر جب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جو باقی مثلا جیسے مثال کے طور پر آج اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ منگل اور جمعرات یہ 2 دن ہیں خان صاحب سے ملاقات کے لیے۔ منگل کا دن وقف ہے کہ ان کی فیملی سے جو متعلقہ لوگ ہوں، جیسے علیمہ بی بی جاتی ہیں، بشرا بی بی، علیمہ بی بی بہنیں، ٹھیک ہے۔ وہ جمعرات کا دن ہے کہ ان کے وکلا۔ اب آج یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود جو فیصل چودھری صاحب ہیں جنہوں نے کل اپنے بھائی کی تو ملاقات کروا دی تھی فواد چودھری صاحب کی دوبارہ، ہیلو چلو ٹھیک ہے نا، بڑی تفصیلی ہنسی خوشی گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ۔ ہاں وہ خیر تو وہ کروا دی تھی۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آج جو ہے وہ ہم تو اس چکر میں تھے، ہمارے گوہر ایوب عمر ایوب خان صاحب نے کل رابطہ کیا تھا جیل والوں سے، انہوں نے کہا تھا جی کہ آج مذاکراتی کمیٹی ملے گی، ہمیں انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، لہذا سر بھائی آج نہ کوئی وکیل ملنے گیا نہ مذاکراتی کمیٹی، اور خان صاحب آج اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، کتنی بری بات۔ تو حکومت کیوں نہیں ملوا رہی مذاکراتی کمیٹی سے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لکھ کر دیں، چونکہ آپ کو تو کہہ دیا اب انہوں نے بقول گوہر یعنی بیرسٹر گوہر صاحب کے۔ بیرسٹر گوہر صاحب مذاکراتی ٹیم میں نہیں نہیں یار، کل جب ملاقات ہوئی بہرحال میں چیئرمین تو ہے نا، بھلے ہوتے رہے، چیئرمین نے نہیں بنائی مذاکراتی ٹیم، مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے بانی نے۔ تو بانی کا پیغام بابا علیمہ بی بی نے بھی کنفرم کیا کہ لکھ کے دے دیں نا۔ کمیٹی کسی کی ڈائریکشن پر نہیں چلے گی سوائے عمران خان کے، اور طے یہ ہوا تھا، عرفان صدیقی صاحب بڑے سینئر بندے ہیں سر، نواز شریف کے کافی کلوز ہیں، سینیٹر ہیں، بڑے اور سمجھدار آدمی ہیں۔ جب وہ پریس ریلیز پڑھ رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ملنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وقت تک شہباز شریف کو اردلی کہا گیا تھا جب وہ پڑھ رہے تھے، تو رات گئی بات گئی۔ شہباز شریف صاحب کو تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا رہا، اتنے امپورٹنٹ نہیں ہو گئے شہباز شریف نہیں صاحب۔ تو پھر نہیں تو اردو میں ملاقات نہ کرنا، جب تم ہو ہی اپنا آرڈرلی تو میں اس سے بات کروں جس سے تم آرڈر لیتے ہو، تو میں کیوں بات کروں تم سے؟ ایکسکیوز می، وائی؟ میں کیوں مارے دار ہوں؟ نہیں، یہ بات سوچنی کیا تحریک انصاف کو؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ وہ جب یار یہ حکومت آرڈرلی بھائی صاحب محمد خان جنیجو ہاتھ کا لگایا ہوا تھا، نامزد کیا تھا ضیاء الحق نے، لگانے کے 1 مہینے بعد کہتے تھے میرے ناک تک آ گئے، ان سے ملنے والے جو 1-2 رہ گئے ان سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آخر میں محمد خان جنیجو کی حکومت کو کس نے توڑا تھا؟ انہوں نے خود ہی اڑایا ہوگا، وہی طاقتور ملک کا وزیر اعظم، طاقتور تو وہی تھے نا جنہوں نے لگایا تھا۔ ہاں ہاں، چاہے آرڈرلی ہی ہو، وہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو، لیکن میں پھر اپنی بات پہ آپ پھر وہی وہ ملاقات کہیں گے جس کہ جناب دن سر بات سنیں میری، وہ جس دن بشرا بی بی صاحبہ کی ہو گئی ملاقات، یہی شہباز شریف، یہی حکومت، یہی ہوتی کمیٹی، یہ ملاقات کروائیں گے اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کو انہیں کی شرائط پر کرائیں گے، اور اگلے سال الیکشن دے دیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، اتنی تڑ نہیں ہے شہباز شریف میں
کہ وہ اس بات پہ سٹینڈ لے سکے کہ مجھے یہ کہا گیا تو میں ملاقات ان کی شرائط پر نہیں کراؤں گا ملاقات. آپ یہی کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی شرائط, کمیٹی کی شرائط میں ملاقات نہیں ہوگی عمران خان سے, کہ وہ پی ٹی آئی کی شرائط پہ تو نہیں کرے گا. اور بشرا بی بی بھی جو طے کریں گی. اب تم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہو, یہی بات نہیں بریک. اصل میں بات یہ ہے کہ تم چیزوں کو یوں نتھارا نہیں کرتے. کل عمران خان صاحب نے اسی بیان میں یہ کہا ہے کہ مجھے سی سی ٹی وی دکھاؤ, سی سی ٹی وی فوٹیج میں اگر میرا کوئی بندہ ہوا سر تو میں ناصر اب رکو, میں ناصر معافی مانگوں گا, بلکہ ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور افسوس کا اظہار کروں. لیں جی بریک لے لیں اسد چوہدری صاحب. عمران خان 9 مئی پہ پبلکلی معافی مانگیں. نہیں بھائی, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں موضوع اٹکا ہوا ہے, ڈیڈ لاک کہاں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, یہ وہ جانے, ان کا مذاکرات کا دوسرا دور اسی شرط پر شروع ہوا ہے. خدا کے لیے, صحافت کے لیے نہ کرو یار ایسا. اللہ کا واسطہ ہے, یہ شعبہ ویسے ہی غلیظ ہو گیا, اس قابل نہیں رہا کہ اس کے ساتھ بندہ وابستہ رہے. مت کہو ایسی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیڈ لاک کی وجہ یہ ہے. غلط ہے یا صحیح ہے آئی ڈونٹ نو, اینڈ آئی ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب جو ہے وہ تیار ہیں. میں بالکل نہیں کہہ رہا, فضول بات مت کرو. میں کہہ رہے ہیں, ڈونٹ پٹ اٹ ان مائی. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کہتے ہیں, آپ ضرور کہیں. ویلکم بیک. روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے ملٹری کورٹ کے ٹرائل والے معاملے پہ. تو آج بھی آئینی بینچ نے, لیکن آج آئینی بینچ بڑا مجھے اگریسو لگ رہا ہے. ارے بھائی آج تو بہت, ایک منٹ ٹھہر جو, حسب روایت ظاہر ہے کہ ہم نے تو کہا ہوا ہے کہ وسیم ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا بھیا, میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے اچھی طرح, صاف؟ جی سر, میں آپ کو سن پا رہا ہوں. اچھا بھائی جان, گزارش یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو شروع کیا آج سے 2 دن پہلے, آپ سے پوچھا کہ یار یہ آئینی بینچ میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ بڑے پورے اعتماد تھے کہ یہ ہفتہ ختم ہونے تک اس کی سماعت ختم ہو جائے گی. نہیں, انہوں نے کل کہہ دیا تھا کہ بڑھے گا. یار پلیز لیٹ می بلڈ. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ صرف ایک جج صاحب تھے, علی جناب مندخیل صاحب. وہ بہت سخت سوالات کر رہے تھے, بہت پیچیدہ قسم کے. اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی بہت کمپلیکیٹڈ کوسچنز کرنا شروع کر دیے. اور آج جو ہے بالکل ایک اور معزز جج جو ہے حسن اظہر رضوی صاحب, انہوں نے تو بالکل ہی سخت ترین, مطلب تو خواجہ حارث صاحب کو تو ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے میرا خیال ہے بہت وقت درکار ہوگا. بہرحال آپ یہ بتائیے کہ یہ حسن اظہر رضوی صاحب کے ڈیفیکلٹ سوالات کیا تھے, اور اس کے علاوہ بھی باقی جو کارروائی ہے. بہت شکریہ نصرت صاحب, میں اس جانب آتا ہوں, مگر جیسے آپ نے بتایا اب رواں ہفتے کی یہ 4تھی سماعت تھی, تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے خواجہ حارث صاحب کے پاس جو سوالات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور متعدد سوالات کے تو انہوں نے فی الحال جواب نہیں دیے کہ میں صرف نوٹ کرتا ہوں. آج غالباً کوئی ٹوکری وغیرہ کی بھی بات ہوئی ہے کسی یعنی بینچ کی جانب سے سوالات کے حوالے سے؟ جی بالکل, اسی تناظر میں ہی جسٹس نعیم اختر اغوان نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب آپ کے پاس جو سوالوں کی ٹوکری ہے اس میں سوالات تو زیادہ ہو گئے ہیں, مگر میرا بھی ایک سوال جو ہے وہ اس میں رکھ لیجئے. اور پھر اس حوالے سے یہ پوچھتے ہیں جسٹس نعیم اختر اغوان کہ جب ان 105 ملزمان کو جب فوجی حراست میں دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کا فوجی ٹرائل ہوگا, تو وہ کس بنیاد پہ کیا گیا؟ جو سیول جج تھا اس نے کس بنیاد پر حوالگی کی ان کی فوجی حراست میں؟ تو وہ کوئی سپیکنگ آرڈر ہوگا, یعنی اس فیصلے کی کوئی وجوہات ہوں گی, وہ ہمیں مہیا کیجئے. اور یہ فیصلہ خواجہ حارث سے ان سماعتوں میں 2 سے 3 بار مانگا جا چکا ہے, مگر ابھی تک انہوں نے وہ پروڈیوس نہیں کیا تھا. لیکن اس ساری سماعت میں ایک چیز جو ہم نے دیکھی, اگر میں آپ کو صرف ان 4 سماعتوں کا خواجہ حارث صاحب کے دلائل کی حد تک کنکلوژن بتا دوں, تو ان 4 دنوں میں انہوں نے ایک چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں, یہ آئین پاکستان کا جو دوسرا چیپٹر ہے, آپ کے میرے دیکھنے والوں کے جو بنیادی حقوق سے تعلق رکھتا ہے, جو آئین کے آرٹیکل 8 سے شروع ہو کر 25 تک جاتا ہے, ان کا فوجی عدالتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوجی عدالتیں بنیادی حقوق کے ایمبٹ میں ہی نہیں آتی. جب جو ہم دیکھتے ہیں کہ بینچ ان سے مطمئن نہیں ہوتا ان کے اس جواب سے, تو پھر وہ اسی کے ہی تناظر میں ایک اور آرگومنٹ دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 233 ہے, وہ یہ اختیار دیتا ہے صدر مملکت کو کہ وہ آئین پاکستان معطل کر سکے. تو
تو جس پر آج کے روز جسٹس مسرت ہلالی نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ یہ ارریلیونٹ چیز یہاں پر بتا رہے ہیں کیونکہ 9 اور 10 مئی کو نہ تو ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال تھی اور نہ ہی آئین پاکستان جو ہے وہ معطل تھا. یہیں پر جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے, آئین پاکستان انہیں یہ اختیار دیتا ہے. جب صدر مملکت ایک اگر ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ ازمپشن لیں کہ انہوں نے آئین پاکستان کو معطل کر دیا تو صدر مملکت کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرواتی ہے ایگزیکٹو, اور وزارت دفاع خود ایگزیکٹو کا حصہ ہے. تو آپ اس فیصلے پر عمل درآمد تو کروا سکتے ہیں لیکن آپ خود سے عدالتیں نہیں لگا سکتے. یہیں پر جسٹس جمال مندوخیل نے سابق چیف جسٹس ہیں غلام محمد مرزا, ان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ غلام محمد مرزا صاحب وکیل کو کہا کرتے تھے کہ وکیل صاحب آپ کے دلائل تو بہت اچھے تھے, شاندار تھے, مگر میں مطمئن نہیں ہوا. تو خواجہ عارف صاحب میرا بھی آپ سے یہی شکوہ ہے کہ آپ کے دلائل سے میں مطمئن نہیں ہوں. آج سماعت میں کسی دوران جو ہے وسیم, یہ وہ جو مشہور زمانہ ہمارے ہاں بھارتی جاسوس پکڑا گیا تھا کلبھوشن, اس کا بھی ذکر ہوا, وہ کیا پس منظر تھا؟ جی میں اس طرف آ رہا ہوں. اسے قبل میں صرف حسن نظر رضوی صاحب کے جو ریمارکس ہیں, کیونکہ ایک اور مشہور زمانہ کیس تھا طیارہ ہائی جیک کیس, اس کی بھی آج مثال دی گئی. تو جسٹس حسن نظر رضوی جو کہ پہلی سماعتوں میں مکمل خاموش تھے, آج انہوں نے کچھ پرٹیننٹ سوالات اس صورت میں پوچھے کہ 9 اور 10 مئی سے پہلے جی ایچ کیو پر بھی حملہ ہوا. پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ کراچی کے رنگ روڈ پر ایک کورین طیارہ جو ہے وہ بھی تباہ ہوا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وزیر اعظم پہ یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, جس کے بعد طیارہ ہائی جیک کا ایک مشہور کیس جو ہے وہ چلا. لیکن یہ تمام کیسز جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چلے تھے. تو پھر 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں کیوں چلے ہیں, اور ان تمام کیسز کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے, اور یہ بھی بتایا جائے کہ ان کے کیسز کو فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں لے جایا گیا تھا. تو اس سارے موقع پر جسٹس نعیم اختر اغوان نے تو پھر وہ سارا مانگ لیا کہ آپ ہمیں سپیکنگ آرڈر دیجئے. آخر میں بات آئی سماعت کے اختتام پر, جسٹس محمد علی مظہر ہیں, انہوں نے خواجہ عارف سے یہ سوال پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو 23 اکتوبر کا جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا, اس میں نہ صرف 9 اور 10 مئی کے سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دیا گیا تھا بلکہ آرمی ایکٹ کی وہ ریلیونٹ سیکشنز کو بھی اڑا دیا گیا تھا. تو اب بھی اگر وہ کالعدم ہیں تو اس کا اثر کیا پڑا ہے, جس پر خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ وہ کلبھوشن یادیو جیسے کیس یا مستقبل میں کوئی اینیمی ایلینز آتے ہیں, کوئی جاسوس آتے ہیں, تو اس فیصلے کے تناظر میں تو ہم ان کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کر سکتے. تو اس سے پھر ایک چیز واضح ہوئی کہ اب بینچ نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے, اور اس چیز کو بار بار دہرایا بھی گیا کہ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی سیکشنز کو بحال کر دیں تو پھر ہم ایک تھریش ہولڈ مقرر کریں گے کہ مستقبل میں کس بنیاد پر آپ کسی سویلین کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے وہ کر سکتے ہیں. وسیم ایک منٹ ٹھہرنا, وسیم ایک منٹ ٹھہرنا. دیکھو کورٹ کا احترام اپنی جگہ پہ, ہاتھ باندھ کے ہم صرف انٹرپریٹیشن میں ہیں. مجھے آپ کی بات سے کچھ اس طرح کا پیغام مل رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تمام سماعت کے اختتام پر کو بات یہ نکلی, اچھا جو ہوا سو ہوا, عہدے تے مٹی پاؤ, لیکن آئندہ سے ایسا نہ کیجیے. آپ کیا یہ تاثر تو نہیں دے رہے کہیں؟ جی بالکل اسی طرف ہی ہمارا تاثر اس وجہ سے بن رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اب تک کے بینچ کے کنڈکٹ اور سوالات کے تناظر میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات جو ہیں اس حد تک تو ٹرائل کی اجازت نہ دی جائے, مگر ان آرمی ایکٹ کی ریلیونٹ سیکشنز کو بحال کر کے پھر ایک تھریش ہولڈ مقرر کر دیا جائے کہ آئندہ سے اس جرم کی چاہے کوئی سویلین بھی ہو ان کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے ساتھی بیرسٹر عدنان حیدر جو کہہ رہے تھے کہ اس ٹائپ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید ایک اور آئینی ترمیم کی ضرورت. دیکھیں میں جو سن سکا ہوں اس پروسیڈنگز کو, جب میں پڑھ سکا ہوں, دیکھیں نا بنیادی سوالوں پر بھی نہیں آیا جا رہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام سچویشنز کو سوالوں اور بینچ کے آرگومنٹ سے اور جج وکیل کے آرگومنٹ سے یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو ملٹری کورٹس کو لیگلائز کریں گے, کیونکہ جو وسیم بتا رہے ہیں اگر ان شکوں کو بحال بھی کر دیا جائے تو پاکستانی آئین کے مطابق پھر بھی ملٹری کورٹس کی ایگزسٹنس نہیں ہے, اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن پھر بھی چاہیے وسیم, جو کہ ابھی تک نہیں آ سکی. آپ دیکھیں نا سوال بھی ہوتا ہے کہ جب میرا ایک پوائنٹ پوچھ لوں, میں کنفیوز. وسیم مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 105 لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا, ملٹری حراست میں وہ کیسے گئے؟ چوتھی سماعت میں بھی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر نہیں ہوئی. دیکھیے ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جو کوئی باقاعدہ طریقہ کار تھا
وہ یہ تھا کہ جو سویلین مجسٹریٹ تھا یا جج تھا انسداد دہشت گردی عدالتوں کا، انہوں نے ان ملزمان کی کسٹڈی دی تھی آرمی کے حوالے، یعنی آرمی کے وہ جو برانچ ہے جو اس حوالے سے قانونی کارروائی کرتی ہے. تو یہی سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو جج صاحب ہے، اگر انہوں نے ان کو ملٹری کسٹڈی میں کوئی حوالے کیا تھا تو فیصلے میں کوئی وجوہات تو لکھی ہوں گی، کوئی ریزن تو بتائی ہوگی، وہ ہمیں دیجئے. اور یہ مرکزی اپیل میں بھی وفاقی حکومت یہ فیصلہ دینے میں ناکام رہی تھی اور ابھی تک خواجہ حارث صاحب نے بھی فیصلہ نہیں دیا. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ آئینی بینچ بنیادی طور پر یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات یا کون سی گراؤنڈز ہو سکتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر فرض کریں کہ عدنان کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں ہو، اور نصرت کچھ اور کرے تو وہ ملٹری، یعنی کہ کچھ اس طرح کی کوئی خاص اسپیسیفائی کوئی اس طرح کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے. عدالت یہ جاننا چاہ رہی ہے. جی ہاں بالکل، عدالت اس لیے یہ جاننا چاہ رہی ہے کیونکہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن اس لیے ہے کہ اس سے قبل اگر ملٹری ٹرائل ہوا تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پہلے اس کی توثیق لی گئی یا پھر اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی، جیسے 21ویں آئینی ترمیم کا کیس بڑا مشہور ہے. یہی رکیے گا. وہ اس لیے کی گئی کہ دیر از نو کانسٹیٹیوشنل وے، تو اس لیے آپ کو وہ پارلیمان سے اس کی ایک اجازت لینی پڑی نا. ملٹری کورٹس ہیں، عدنان حیدر، نصرت جاوید اور وسیم کے لیے نہیں ہے وہ. اگر وہ سیکشن بحال بھی ہو جائے میرے دوست، تب بھی وہ میرے لیے نہیں ہے. تو مجھے اگر ملٹری کورٹ میں جانا ہے تو مجھے اس کے لیے لیگل پروٹیکشن چاہیے. یہ بینچ جو مرضی فیصلہ دے دے، یہ بینچ جو بھی فیصلہ دے گا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا نا، وہ اس سے باہر تو نہیں ہو سکتا، وہ آرمی ایکٹ کے مطابق بھی نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کے آئین میں یہ بینچ یہ ڈیفائن نہیں کر پائے گا، سوری، بڑے احترام کے ساتھ، کہ جی اس کا ٹرائل ہوگا یا اس کا نہیں ہوگا. پاکستان کا آئین کہتا ہے عدنان حیدر کا نہیں ہوگا کیونکہ میں سویلین ہوں. پاکستان کا آئین کہتا ہے آرمی ایکٹ میں وہی ہوگا جو آرم فورسز میں سروس کرتے ہیں، وہ سویلین ہیں یا یونیفارم والے ہیں. نہیں، لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے، سر جو ماضی میں مثال کے طور پر وہ جو گجرانوالہ والے بچے کا وہ تو تھا ہی امریکن سٹیزن، اس کا کیوں ٹرائل ہوا تھا ملٹری؟ دیر آر لوپ ہوز، ابھی بھی سزائیں ہو گئی نا، ابھی بھی سزائیں ہو گئی. اس کا ہوتا ہے کہ سزائیں ہو کہیں نہ کہیں گئی، لکونا اپیلیں تو آ ہے نا. گئی، معافیاں چلی گئی، آئین خاموش ہے. بابو کہیں نہ کہیں تو لکونا ہے نا جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں. اگر آپ مجھے پاکستان اجازت تحریک دیں، جی وسیم آپ بولیے. سر ایک جو ریلیونٹ سیکشن جنہیں کالعدم قرار دیا گیا تھا، انہی بنیادوں پر ملٹری کورٹ میں ٹرائل تھا. وہ اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ اگر کوئی اینیمی ایلین آتا ہے، کوئی جاسوس آتا ہے تو وہ آرم فورسز سے تعلق نہیں رکھتا، ان کا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا، اگر کسی سویلین کا آرم فورسز کے کسی بندے کے ساتھ کوئی نیکسس ثابت ہوتا ہے کہ اس وجہ سے کوئی بغاوت کی کوشش کی گئی تھی، کوئی اکسانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس بنیاد پہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی ایک ایسی بار ہوگی جو سپریم کورٹ طے کرے گی. ٹھیک، اس کے لیے وسیم پھر بھی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن آپ کو چاہیے. بہرحال آرمی ایکٹ ایکٹ میں آپ کو ڈیفائن بھائی آئینی بینچ طے کر رہا ہے نا، تم بیٹھ کے کیوں طے کر رہے ہو؟ ہم تو بالکل سوالات اٹھا رہے ہیں. بریک لینی ہے. کچھ وسیم بہت شکریہ آپ کا. جو بچ بچا کے قیاس آرائیاں ہیں وہ کر سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں. ایک بریک جی فوری طور پر. بہت تھینک یو. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا بھیا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں. یہ آج ہمارا اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے جب ہمارا پورا مین سٹریم میڈیا اس بات کے بارے میں یوں ایکٹ کر رہا تھا جیسے پارا چنار جو ہے دنیا کے کسی اور ملک میں واقع ہے. تو ہم نے وادی کرم کے دل خراش واقعات کا ذکر شروع کیا تھا اور ہمیں پہلے دن سے وہاں کے معاملات کے بارے میں اپڈیٹ رکھتے رہے ہیں فخر کاکا خیل. آج میں نے ان کو دوبارہ دعوت دی ہے، بلایا ہے، کیونکہ کل تو 30 ٹرک جو ہیں وہ گئے تھے جی وہاں پہ امدادی سامان لے کر. آج کا پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، اور جن دنوں ہم نہیں ہوں گے جمعہ ہفتہ اتوار اسکرین پر، تو ان دنوں کرم والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی. السلام علیکم فخر. وعلیکم السلام. اچھا بھیا یہ بتائیے، کل تو 30 ٹرک گئے تھے ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر. آج کچھ سلسلہ جاری رہا ہے. مجھے تو توقع تھی کہ آج شاید یعنی 50-80 کے قریب ٹرک جائیں گے، اگر کل 30 گئے ہیں تو. نہیں، آخری اطلاع تک مزید کوئی بتایا یہ گیا تھا کہ آج مزید 10 جو گاڑیاں ہیں ہم روانہ کر دیں گے، لیکن ابھی تک جو پاڑا چنار میں موجود ہمارے ساتھی ہیں
وہ اس خبر کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں. میں ذرا رپورٹنگ پہ رہوں گا, تجزیے سے فی الوقت گریز کروں گا. جیسا کہ ہم نے خبر نشر کے اسی پلیٹ فارم پر کہا تھا کہ برف باری شروع ہو جائے گی, اور اس وقت -0 جو ٹیمپریچر ہے پورے اپر کورم میں, اور اس صرف اپر جو بالائی علاقے ہیں ان کی آبادی 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب ہے. یہ 2.5-3 لاکھ لوگ گزشتہ 3 مہینوں سے زائد محصور ہیں. نہ وہ افغانستان کی طرف جا سکتے ہیں, نہ پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں. کل جب 30 ٹرکوں کا گاڑیوں کا قافلہ پہنچا تو یقین مانیے نصرت صاحب, ہمیں جو بتایا گیا اور دکھایا بھی گیا پھر ہمارے ساتھیوں نے کہ ٹرک ابھی پوری طرح سے گاڑیاں سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگ ٹوٹ پڑے اس کے اوپر. ظاہری بات ہے 3 مہینوں سے خوراک نہیں, کچھ نہیں, تو یوں سمجھے کہ ہوا میں ہی ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ غائب ہو گئی سٹی کے لوگوں کے بیچ میں. اور پھر جب اوپر کے علاقوں کے لوگ پہنچے تو دکانیں بند, کوئی چیز میسر نہیں تھی. حالت یہ ہے کہ ٹماٹر 600 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے. جو مرغی ہے فارم والی وہ ہمیں بتایا. رابطہ ہے اسد, ذرا دوبارہ کنیکٹ کیجئے گا, صورتحال کی چیک کریں وہاں کی کتنی گمبھیر ہے. دیکھو سارا کچھ 30-22 ویلر ٹرالر یہ ٹرک دے 30 تھے نا کل, وہ پہنچے ہیں. تو پھر وہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آگے فخر بھائی پلیز کنٹینیو پلیز. تو جو عام مرغی جو پاکستان کے باقی حصوں میں خیبر تک کراچی 900,000 روپے میں بکتی ہے, وہ 2500 روپے میں بک رہی ہے. یہ حالت ہے اشیاء خوردونوش ناپید. اور سب سے اہم بات نصرت صاحب جس پر اس 2.5 لاکھ کی آبادی کے نمائندوں نے مجھ سے التجا کی کہ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ جتنے بھی درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے مریض تھے جو راولپنڈی, پشاور, یہاں تک کہ لاہور کینسر کے اپنے سیشن کے لیے جاتے تھے مہینے میں ایک بار یا 2 وغیرہ کے لیے, ٹھیک ہے, وہ جانے کہ نہ جانے کے باعث وہ فوت ہو چکے ہیں. اب زیادہ تر تعداد جو ہے وہ نفسیاتی امراض, وہ جو اس کا ہوتا ہے اثرات, وہ ہمیں مل رہے ہیں. دوسری جانب جو دوران زچ کی اموات ہے, کیونکہ زیادہ تر کیسز نیچے آتے تھے. آپ کو پتا ہے فارمر فاٹا میں صحت کی سہولیت کیا ہے, وہ تو پنڈی پہنچنا چاہتے ہیں, پشاور پہنچنا چاہتے ہیں, یا قریب کے کوہاٹ پہنچنا چاہتے ہیں. تو چونکہ وہ چیزیں نہیں ہیں وہ سہولیات, تو وہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے. اور اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں, برف باری شروع ہو گئی ہے, اسی طریقے سے ادویات کی قلت, خوراک کی قلت, تو یہ اموات کی شرح مسلسل بڑھے گی. جو اس کے بارے میں دیکھیں نا, اگر میں آپ سے رابطہ نہ کرتا تو فخر دیانتداری سے بتاؤ, دل پر ہاتھ رکھ کے, کیا ہمارا مین سٹریم میڈیا یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ جی کل صرف 30 گئے تھے ٹرک اور ہوا میں اڑ گئے, اور اب کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ وہ جو کینسر پیشنٹس کی بات کریں نا کہ جنہوں کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیموتھراپی اور باقی بالکل. اور اس کا خمیازہ بھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا مین سٹریم میڈیا اینڈ دا ماسز, اور یہ جو ہم ڈیجیٹل میڈیا کر رہے ہیں, فیس بک پر ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں, تو وہ تو یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سارے پیڑے ان کو ملتی ہیں کہ بھئی آپ نے ان چیزوں پر بات کرنی ہے. تو کریڈیبلٹی میڈیا میں تو یہی ایک کریڈیبلٹی بچی ہے. تو اگر وہ بھی نہیں رہی تو یہ جو لوگ مین سٹریم میڈیا سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف آ رہے ہیں, تو اس میں ظاہری بات بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حقائق کو بیان کرنے کے قابل ہی نہیں رہے, زحمت ہی نہیں گوارا کرتے. اب جیسے مجھے تو یار کسی نے نہیں روکا کہ میں فخر کاکا خیل کو لے کر پوچھوں تازہ ترین کلم, اور اگر مجھے کو روکنے کی کوشش کرتا تو میں کہتا بھائی صاحب وہ کیا پاکستانی نہیں ہے. بہرحال لیکن یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے یار, وہ بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے خصوصی طور پر درخواست کی ہے کہ خبر نشر میں یہ بات کریں. مطلب دیکھیں نا کہ یہ تو وہ ہے نا کہ اشیاء خوردونوش ہیں, اب سردی کا موسم ہے, مطلب اس کے لیے آپ کو سردی سے بچنے کے لیے کمبل چاہیے, کچھ اور. اچھا اب یہ تو کرم ہو گیا. پرابلم یہ ہے نصرت صاحب, آپ نے ایک اور چیز نہیں نوٹ کی. فخر بھائی میں چاہوں گا ذرا اس پہ جو ایک سوال میں پھر ضرور ادویات کے حوالے سے بتائیے گا کہ ادویات والا مسئلہ یہاں آپ نے پہلی دفعہ ذکر اس کا کیا تھا, اس کے بعد فیصل ایدھی صاحب بھی پہنچے تھے, پھر ایک اسپیشل کھیپ باہر پہنچائی گئی تھی. تو اب کیا صورتحال ہے سردیوں میں, کیونکہ دل کے مریضوں کے لیے دوائی بہت ضروری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں.
एग्जैक्टली हमें ये सरकार की तरफ से हमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो पाड़ाचिनार का है वहां पर अद्वियात की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, लेकिन जो दायमी अमराज हैं या जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है यकीनी तौर पर, जिसका आपने भी जिक्र किया, ब्लड प्रेशर के और शुगर के और जो हार्ट कार्डियोलॉजी के इश्यूज है, या इन्फेंट बेबीज को जो वायरसेस का बचाव के जो टीके होते हैं वो कतई तौर पर अवेलेबल नहीं है, यही हमें बताया गया है। जिचकी का भी सरकार मतलब वो तो बता चुका है। अच्छा यार फखर, बात यह है कि अब वक्त चूंकि मुख्तसर रह गया है, बात यह है कुर्रम का जिक्र तो हम लोगों ने चंद दिन कब्ल से शुरू किया, लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से जब हमने आपको खबर नशर में जहमत देना शुरू की कि हमें वहाँ का हाल अहवाल बताएं, तो आप हमें बार बार मुतनब्बे करते रहे कि सबसे दगरगूं सूरत हाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जनूबी इलाकों में है, जिसमें DI खान आ जाता है, टांक आ जाता है, कुलाची आ जाता है, पन्नू आ जाता है। और इत्तेफाक ऐसा है कि उस सूबे का गवर्नर भी उसी इलाके से है, वहाँ के वज़ीर आला माशाअल्लाह जो वैसे बहुत मुतहर्रिक होते हैं, IG भी वहाँ का है, IG भी वहाँ का है। तो आज भी तो एक वाक़या हुआ है ग़ालिबन लकी मरवत में, जी थोड़ा सा जनूबी बनता है वो क्या हुआ है? नहीं, ये जुनूबी अजरा है। दरअसल पेशावर से जब आप कोहाट की तरफ रवाना हो जाते हैं, कोहाट की बॉर्डर से ही जुनूबी अजला का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 16 के करीब जो मजदूर थे, सिविलियन मजदूर थे, उनको अगवा किया गया और उसके बाद 8 जो हैं वो उनको बाजियाब करा दिया गया। मुकामी जो ज़राए हैं उनका ये मानना है कि उनमें कुछ जाहिर बात है स्कफल वगैरह के बायस कुछ जख्मी भी हैं, लेकिन स्टेबल हैं। बाकी जो 8 हैं उनके लिए बातचीत और ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से वहाँ टारगेटेड ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से चल रहे थे। तो जाहिर बात है कि उसका एक रद्द-ए-अमल हमें इस सूरत में आना था। जहां तक आपने बात की, ओवरऑल ये संगीन चीज है जिसकी जानिब आपने निशानदेही की, क्योंकि इसके ताने बाने मिलते हैं पोस्ट अगस्त 2021 की सिचुएशन से, जब वहां से साबका जो सेटअप का हुकूमती उनकी जानिब से यहाँ अस्करियत पसंदों को लाके बसाने का एक, और हमारे यहाँ से भी जो साहब गए थे हाथ में चाय पीकर, उन्होंने कहा जनरल फैज हमीद साहब एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो एवरीथिंग इज नॉट ऑलराइट ना। वो फखर बस भाई वहीं से कह कहानी चुके शुरू हुई। हैं कि और हाफिज अब गुल ये बहादुर हालत ग्रुप है- ये कहता है, फखर भाई आपको तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कहता है कि इस कुर्सी पर जो शख्स बैठा था उसने ये वादे किए थे वो पूरे करो। बहरहाल तो लेकिन मुकम्मल तौर पर हाफिज गुल बहादुर के और मलाकंड के ये पूरा रीजन जो है उनके पास, लोगों के पास वो आरडीओज मौजूद हैं, वो कमिटमेंट्स की चीजें मौजूद है, वो मुलाकात का अहवाल मौजूद है, जो तोहफे तहफ का तबादला हुआ, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन प्रॉब्लम फिर ये क्या हो गई कि केपी में इलेक्शन में PTI आ गई, जिसको जो उनके नाखिदीन हैं वो प्रो तालिबान या तालिबान खान, और जाहिर बात है इंडियन तो वो जो चीज थी, मुझे जरा प्लीज ये कंप्लीट करने दे। उसके बाद इसी हुकूमत ने कहा कि भाई फौज इन इलाकों से वापस आ जाए और हम पुलिस के हवाले कर देते। पुलिस की यह हालत है कि वो सरापा एहतजाज है। फर्स्ट टाइम तारीख में, इस हालिया तारीख में हमने देखा कि पुलिस हड़तालों पर थी, वो मुजाहिरे कर रहे थे, पुलिस का मोरल इंतहाई डाउन है। दूसरी जानिब फौज का ये मानना है कि आप हमें डी नोटिफाई कर लें, क्योंकि उनकी भी शहादत है, कैजुअलिटीज बन रही है और ओनरशिप सरकार नहीं ले रही, प्रोविंशियल या कौन उनकी ओनरशिप नहीं ले रही, जिस तरह के पीपल्स पार्टी NP के दौर में ऑपरेशंस की ओनरशिप ली जाती थी, ये ओनरशिप भी नहीं ले रही, नुकसानात भी फौज को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो ये एक कंफ्यूजन है और पुलिस की वो कैपेसिटी और मोरल नहीं है। बहुत शुक्रिया फखर भाई। आज हमने एक और अहम इशू आपके साथ डिस्कस करना था, फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की उनकी मुलाकात हुई एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब के साथ, तो इस पे ये अहम है, मैं कोशिश करूंगा। उससे पहले याद होगा कि आपने वो यानी इंडियन यानी वजारत खारजा से अफगान व तालिबान के की हमायत भी होगी, लेकिन वो आज वक्त नहीं हमारे पास। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।